آپ سے اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں، جب آپ کو ختم نبوت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، حضور کی عزت کے لیے بلایا جائے، پھر بہانہ نہ کیا کریں، پھر ادھر ادھر کی باتیں نہ کیا کریں۔ کوئی یہ مت کہے کہ میں پیر ہوں، میرا فلاں فلاں دن جناب اعلیٰ، چونکہ ہوتا ہے مریدین کی آمد کا دن نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ ہمارے سامنے سید صاحب رحمت اللہ علیہ کا مزار بتا رہا ہے کہ اتنے بڑے پیر بھی جب ختم نبوت کا معاملہ آتا ہے 1953 کی تاریخ میں تو میدان حمل میں نظر آتے ہیں۔ کوئی تدریس کا بہانہ کرے تو جامعہ حزب اللہ ناف پورے بر صغیر کے اندر جناب اعلیٰ ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی۔ بندے آپ اتنے کم نہیں ہیں، بلند آواز سے درود پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحبک یا جد الحسن والحسین۔ کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت۔ یوں محبت سے پڑھیے۔ قبلہ سید صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی روح طیبہ راضی ہو جائے۔ آج محمد عربی کے فقیر مولانا حسن رضا خان علیہ رحمہ کے ان الفاظ کو دہراتے ہوئے حضور کے خاندان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدد والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اور گھر لوٹانا سر کٹانا کوئی تم سے سیکھ لے۔ یہ جناب اعلیٰ مکتبہ دیوبند کے ایک بہت بڑے خطیب عطا اللہ شاہ بخاری کہنے لگے کہ جب سید ابو الحسنات قادری رحمت اللہ تعالی علیہ ختم نبوت کی تحریک کے اندر جب جیل میں تو پتہ چلا ان کے اوپر تو ہیں جو ہیں سختیاں، ان کے صاحبزادے کی بھی پھانسی کے آرڈر آ گئے ہیں، تو کہتے ہیں میں حوصلہ دینے کے لیے میں قریب ہوا، میں نے کہا جناب اعلیٰ بلڈ پریشر کے اور جناب اور بھی کچھ امراض جن کے ساتھ اتنی مشقتوں کے ساتھ لڑتے ہوئے حضور کی ختم نبوت کے لیے جیل میں آئے ہیں، تو کہیں صدمے سے کچھ ہو نہ جائے، تو میں نے کہا جی قبلہ پریشان نہ ہوئیے، دنیا پہ جو آیا ہے ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ ایسے میں باتیں بنانے لگا تو کہنے لگے شاہ جی کھل کے بات کریں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا جناب سنا ہے آپ کے بیٹے کے پھانسی کے آرڈر نکلے ہیں، تو کہتے سید صاحب کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، کہنے لگے خدا کی عزت کی قسم اس سے بڑی کیا خوشی ہو سکتی ہے کہ ہماری پالی ہوئی کھیتی حضور کی ختم نبوت پہ قربان ہو جائے، آقا کے نام پہ واری جائے۔ اسی جانب اشارہ کیا تھا مولانا حسن رضا خان نے کہ گھر لوٹانا سر کٹانا کوئی تم سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا
اے خاندان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ کروڑہ مرتبہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد صدر محفل آل نبی اولاد علی پروردہ آغوش ولایت حضور قبلہ مفتی پیر سید مصطفیٰ اشرف رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آل نبی اولاد علی حضور قبلہ صاحبزادہ پیر سید حیدر مصطفیٰ رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آل نبی اولاد علی حضور قبلہ پیر سید فواد اشرف رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آل نبی اولاد علی حضور قبلہ پیر سید ندیم اشرف رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور عالمی جماعت اہل سنت مرکزی دارالعلوم حزب الاحناف کے تمام اراکین، ممبران، معاونین اور اس آستانہ پاک سے عقیدت و محبت کا رشتہ رکھنے والے نبی علیہ السلام کے سارے غلام، محفل پاک میں تشریف فرما تمام علماء کرام، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے ان پہرے داروں کی برکت سے زندگی کی آخری سانس تک حضور کی ختم نبوت اور آپ کی ناموس پہ پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے میرے برادرم حضرت علامہ مولانا محمد اشرف شاکر صاحب نے حکم فرمایا، اور یہ میری خوش بختی ہے کہ میں آج اس جامعہ میں اس عظیم اہل سنت کے مرکز اور اہل سنت کے قلعہ کے اندر کھڑا ہوں، جہاں سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیض حضور قبلہ امام المحدثین سید المفسرین سند المناظرین حضور قبلہ حضرت علامہ ابو محمد سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے خانوادے کی برکت سے پورے بر صغیر میں اور حتیٰ کہ پوری دنیا تک پہنچا۔ چند باتیں بس آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمام مصائب کا سامنا کر کے ایک چیز بتائی ہے کہ نام انہی کے زندہ رہتے ہیں جو حضور سے وفا کرتے ہیں۔ یہ ساؤنڈ والے بھائی ذرا ایکو کم رکھیے گا، جزاک اللہ۔ یہاں پہ کھجور کے درخت کے نیچے امام العاشقین حضور امیر المجاہدین استاد العلماء حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بیٹھ کے غازی رہائی تحریک کا آغاز کیا تھا، اور قبلہ شاہ جی کے وسیلے سے مالک کریم کے حضور جرت اور شجاعت بھی طلب فرمائی، اور دنیا نے دیکھا
کہ جس انداز سے قبلہ بابا جی نے محدود وسائل کے اندر غازی صاحب کا پیغام پوری دنیا تک پہنچایا، وہ اس بات کا عکاس ہے کہ آج بچے بچے کی زبان پہ جو میسج بابا جی نے دیا کہ سنو بھائی، غازی نے جو کام کیا ہے وہ غیر شرعی نہیں، وہ رسول اللہ کی اس حدیث پہ عمل ہے کہ من سب نبیًا، ہاتھ کھڑا کر کے، تو اس حدیث کا پاکستان کے بچے بچے تک اس کی زبان پہ جاری ہونا اس بات کی علامت ہے کہ قبلہ بابا جی علیہ الرحمہ نے جس شان کے ساتھ نبی علیہ السلام کی ناموس اور حضور کی عزت پہ پہرا دیا، اور ہمیں بھی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ایک پنجابی میں ایک خاص جملہ خاص ادا کے ساتھ بولا کرتے تھے، او مولانا جدو میڈیا نہیں سی، جس ویلے شہادتاں تے گرفتاریاں دیاں خبراں نہیں سی آندیاں، ساڑے وڈے ادوں بھی بیٹھ کے حضور دی گل کردے سن، پھر فرماندے سن ساڑے وڈے وڈے سن، ہمارے بڑے بڑے تھے، ان کی باتیں بھی بڑی، ان کے کردار بھی بڑے تھے۔ آپ سب سے ایک گزارش ہے، یہ میرے سامنے جو بچے بیٹھے ہیں نا، آپ ذرا میری طرف دیکھیے۔ حضور، یہ مجھے پتہ ہے کہ دنیا کے بڑے ضدی بندے کے سامنے تقریر کرنی جو ہے نا وہ بالکل آسان ہے، اور کسی طالب علم کے سامنے بات کرنی بہت مشکل ہے۔ آپ سے کسی کو داد مل جائے تو بڑی بات ہے۔ آپ میرے پیٹی بھائی ہیں، سبحان اللہ ذرا کہیں گے تو ذرا مجھے آسانی رہے گی۔ حقانی صاحب نے بڑی خوبصورت آپ سے گفتگو کی، اور مخدوم انجم صاحب نے بھی بڑی آپ کے سامنے جناب جرأت کا مظاہرہ کیا، لیکن جو آپ کی طرف سے رسپانس آنا چاہیے، جتنی بڑی جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں، تو وہ آپ کی یہ دھیمی دھیمی آواز اس کے ساتھ مطابقت جو ہے نا بنتی نہیں ہے۔ محبت سے بولیے، تاجدار ختم نبوت، ول کر کے ذرا تیسری باری کہنا، زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد، تاجدار ختم نبوت۔ آئیے جناب بات کرتے ہیں عقیدہ ختم نبوت۔ اس کا ایمان اسلام کے اندر وہی مقام ہے جو بدن کے لیے روح کا مقام ہے۔ روح کے بغیر کسی پہلوان کی باڈی بھی اگر سامنے رکھ دو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کے بغیر ساری زندگی کی کوئی عبادتیں کرے، ریاضتیں کرے، پوری دنیا کے خزانے لوگوں میں لٹا دے، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ تبھی ہوگا جب عقیدہ ختم نبوت پہ اندر سے ایمان ہوگا۔ پڑھیں اللہ کا قرآن۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ میرا مالک جناب اعلیٰ اپنے حبیب علیہ السلام اور ان کی معیت والوں کی تعریف و توصیف بتا رہا ہے، لیکن سب سے پہلے میں اپنے کریم آقا کی بات کروں۔ میرے آقا تو عام اوقات میں گفتگو فرما دیں تو حرف آخر ہے، اس کے اوپر دوبارہ سے نئے دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم ہے۔ میرے اور آپ کے کریم نبی نے فرمایا، میں ریت کے ذروں کے برابر گواہی دیتا ہوں کہ مسلمہ کذاب جھوٹا ہے، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ بس میں آپ سے اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں، جب آپ کو ختم نبوت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، حضور کی عزت کے لیے بلایا جائے، پھر بہانہ نہ کیا کریں، پھر ادھر ادھر کی باتیں نہ کیا کریں۔ کوئی یہ مت کہے کہ میں پیر ہوں، میرا فلاں فلاں دن جناب اعلیٰ، چونکہ ہوتا ہے مریدین کی آمد کا دن نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ ہمارے سامنے سید صاحب رحمت اللہ علیہ کا مزار بتا رہا ہے کہ اتنے بڑے پیر بھی جب ختم نبوت کا معاملہ آتا ہے 1953 کی تاریخ میں تو میدان حمل میں نظر آتے ہیں۔ کوئی تدریس کا بہانہ کرے تو جامعہ حزب اللہ ناف پورے بر صغیر کے اندر جناب اعلیٰ ایک نمایاں مقام رکھتا ہے کہ آج بھی پوری دنیا میں یہاں سے فیض یافتہ لوگ رسول اللہ کی عزت کے نغمے دنیا میں جا کے سنا رہے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں، کبھی کسی کو بزدلی آ کے گھیرے ایک بار ضرور یاد کرے، جب جنگ یمامہ کی طرف صحابہ جا رہے تھے تو عین یمامہ سے ایک دن پہلے رسول اللہ کے صحابی حضرت طفیل بن عمر الدوسی
حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خواب دیکھا. جب بیدار ہوئے تو اپنے ساتھیوں کو بلا کے کہنے لگے یارا میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے, کوئی ہے جو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتائے. ساتھی کٹھے ہو گئے, ہاں جی کیا خواب دیکھا ہے؟ فرمانے لگے میں نے دیکھا میرا سر موڑ دیا گیا ہے, میں نے دیکھا جناب اعلیٰ کہ میرے منہ سے پرندہ نکل کے اڑ گیا ہے, میں نے دیکھا پھر ایک عورت کا پیٹ پھٹا ہے, میں اس کے پیٹ میں داخل ہو گیا, پھر میں نے دیکھا میرا بیٹا میری طرف دوڑ کے آیا, قریب تھا کہ وہ میرے تک پہنچتا پر رستے میں دیوار کھڑی ہو گئی ہے, مجھے بتاؤ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے اچھا خواب ہے, کوئی کہتا ہے حیران کن خواب ہے. ایسے میں آپ فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں خواب کی تعبیر کیا ہے. سیابی تعبیر دے رہے ہیں جو میں نے دیکھا ہے کہ میرا سر موڑ دیا گیا ہے, اس کا مطلب ہے کل میں شہید ہو جاؤں گا, میرا سر قلم ہو جائے گا. جو میں نے دیکھا میرے منہ سے پرندہ نکل کے اڑ گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ میری روح پرواز کر جائے گی. جو میں نے دیکھا جناب اعلیٰ کہ عورت کا پیٹ شک ہوا, میں اس کے اندر داخل ہو گیا, وہ عورت زمین ہے, مطلب کہ زمین میں میری قبر کھودی جائے گی, میں اس میں دفن ہو جاؤں گا. جو میں نے دیکھا میرا بیٹا میرے قریب آیا پر رستے میں آڑ آ گئی, اس کا مطلب ہے کہ میرا بیٹا بھی دلیری سے لڑے گا, قریب ہو کے شہید ہو جائے پر وہ زخمی ہوگا, شہید نہیں ہوگا. یہ خواب سنانے کے بعد جب یقین ہے کہ کل موت آ جانی ہے تو پھر نبی کے صحابی نے یہ نہیں کہا کہ جناب 2 دن گھر سے چکر لگا کے آتا ہوں, ذرا بیوی بچوں کو مل کے آؤں پھر دیکھیں گے, بلکہ جیسے شیر میدان میں, شیر جناب اعلیٰ جنگل میں پہلوان میدان میں اترتا ہے, ایسے جناب اعلیٰ شیروں کی طرح چلتے ہوئے جا رہے ہیں. اور اگلی ایک مثال پیش کروں, حضرت امام حسین علیہ السلام نے آخری خطبے میں فرمایا تھا لو کانت اللبدان انشئت للموت فقتل فی سبیل اللہ بالسیف افضل, اگر یہ بدن موت کے لیے بنائے گئے ہیں تو پھر یاد رکھ لو کہ اللہ کی راہ میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا سب سے بہترین موت ہے. تو پھر جناب اعلیٰ اس شان سے نبی کا صحابی چلا ہے کہ ترجمہ اگر کریں سید کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ کی زبان میں کہ نبی کے صحابی موت کی جانب بڑھتے ہوئے ختم نبوت پہ پہرا دینے کے لیے قوم کو پیغام دے گئے, جب حضور کی عزت کے لیے نکلنا پڑے پھر بزدلی والی باتیں نہیں کرتے ہیں, پھر یوں چلتے ہیں کہ دنیا کو سنائی دے کہ بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا. پورا پنڈال والے پنج نعرے پنج دنی سپر پاور نعرے حیدری, حق جاریہ نعرے تحقیق, پورا پنڈال والے حق جاریہ, نعرے تحقیق, نعرے غوثیہ, نعرے غوثیہ. تاجدار ختم نبوت. پھر وہی ہوتا ہے آپ تشریف لے کے جاتے ہیں جنگ میں, اسی طرح ہوتا ہے, شہید ہو گئے, بیٹا آیا لڑتے ہوئے ہاتھ کٹ گیا,
بہت سارے زخم لگے، بے ہوش ہو کے گر پڑے، جنگ جیتی گئی، وقت گزر گیا، مہینے گزرے، سال گزرے، واپس آ گئے مدینے میں، مہینے گزرے، سال گزرے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے صحابہ کی دعوت کی تو حضرت طفیل بن عمر الدوسی کے بیٹے جناب عمر بن طفیل وہ بھی تشریف لائے۔ اس دعوت میں جب کھانا لگ گیا، حضرت عمر نے فرمایا کھانا شروع کیجئے، سارے آگے بڑھے۔ حضرت عمر بن طفیل کٹے ہوئے ہاتھ پہ یوں کپڑا ڈال کے ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے۔ حضرت عمر فرمانے لگے آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو کہنے لگے میں بعد میں کھا لوں گا۔ یہ حضرت عمر کی نگاہ دیکھ کے فرمانے لگے آپ شاید اس لیے کھانا نہیں کھا رہے کہ آپ کٹے ہوئے ہاتھ کو دکھاتے ہوئے شرما رہے ہیں۔ فرمانے لگے ہاں۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا قسم ہے پروردگار کی، جب تک آپ اپنا ختم نبوت کے لیے کٹا ہوا ہاتھ اس کھانے کو نہیں لگائیں گے، اس وقت تک ہم بھی کسی صورت اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اس قوم کو حضرت عمر نے بتایا، حضرت فاروق اعظم نے بتایا کہ جس وقت جناب اعلیٰ عزت دار اقتدار پہ ہوتے ہیں، آباد کے 8 شہیدوں کو ضرور یاد رکھیے گا۔ جب ووٹ دینے کے لیے جائیں تو جناب غازی ممتاز حسین قادری کے نظریے پہ چلنے والوں کو ناموس رسالت کی حفاظت کے جرم میں ان 27 شہداء کو جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا ان کو ضرور یاد رکھیے گا۔ اور قبلہ بابا جی علیہ رحمہ، آپ کا خاندان اور یہ محمد عربی کے غلام اور خاص طور پہ سید صاحب کا خاندان جن کے گھر کے دروازے پولیس نے کراس کر کے کس بنیاد کے اوپر ہراساں کرنے کی کوشش کی، یہ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، یہ لبیک کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خون بول رہا ہے۔ جب مجھے جملہ یاد آیا کہ جب محمد بن عبداللہ بن عمر سے مروان کی ملاقات ہوئی، اس نے دیکھا ایک بڑا خوبصورت سا نوجوان پھٹے پرانے کپڑوں والا خانہ کعبہ میں بڑی لجاجت سے اللہ کے ذکر کر رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کے مروان کہنے لگا نوجوان تیرے چہرے کی شرافت مجھے تیری طرف متوجہ کر رہی ہے، مجھ سے مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو دیکھ کے کہنے لگے بات یہ ہے خدا کے گھر میں بندوں سے مانگتے مجھے شرم آتی، خدا کے گھر میں بندوں سے مانگتے مجھے شرم آتی ہے۔ خیر مروان نے کہا اپنے سپاہی کو جب یہ جوان باہر نکلے حرم سے اسے میرے پاس لانا، جب آپ حرم سے باہر نکلے تو پھر بلایا مروان نے، اب تو حرم میں نہیں ہو، اب بتاؤ کیا ضرورت ہے؟ تو کہنے لگے بتاؤ میری آخرت میں میرے کیا کام آ سکتے ہو؟ کہنے لگے جی آخرت میں تو نہیں، دنیا کا کوئی کام بتائیں۔ تو کہنے لگے دنیا تو ہم نے اس سے بھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے، تجھ سے مانگ کے کیا کرنا ہے؟ تو اس نے کہا تم کون ہو؟ جب بتایا کہ میں عبداللہ بن عمر کا بیٹا ہوں، حضرت عمر کا میں پوتا ہوں، تو کہنے لگے یہ تو نہیں بول رہا، یہ تیرا خون بول رہا ہے۔ میں بالکل یہی کہوں گا جس وقت سید حیدر مصطفیٰ صاحب کو پولیس اٹھا کے گئی، تم اور تمہارے بڑے لبیک کے ساتھ چلتے ہیں، تمہارا خاندان لبیک کے ساتھ چلتا ہے، انہیں پکڑا دو یا اللہ تعلق کی لکھ دو۔ یہ سید صاحب کا خون تھا جنہوں نے تمام قسم کی دھمکیوں کو بالائے طاق رکھ کے کہا ہر چیز برداشت ہو سکتی ہے لیکن رسول اللہ کی عزت کی پہرے داری نہیں چھوڑی جا سکتی ہے۔ کاف ککھاں دیاں کلیاں رین کھڑیاں چھونے دار حویلیاں ڈھیندیاں نے ویلے اوکھڑے سوکھڑے لنگے جاندے ہو گلاں یاد سجن دیاں رہندیاں نے۔ بات اتنی سی ہے، وقت گزر جاتا ہے،
आसानी वाला भी मुश्किल वाला भी गुजर जाता है, लेकिन नाम उन लोगों के जिंदा रहते हैं जो मुश्किल हालात में भी हुजूर की इज्जत के साथ खड़े होके कहते हैं लुत्फे सजन दम बदम कारे सजन गाह गाह इंजवी सजन वाह वाह उंजवी सजन वाह वाह ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत। बस हमारी इतनी सी गुजारिश है, जब भी मुश्किल से मुश्किल वक्त आ जाए तो मुश्किल में ज्यादा दीन के साथ इस्तिकामत के साथ खड़े हुआ कीजिए। अल्लाह की कसम है वही तो वक्त होता है साबित करने वाला कि आप दीन के साथ कितने मेरे आका के साथ मुखलिस हो। इस नारे के साथ के मन सब्बा नबिया, हम बस इतनी सी बात जानते हैं, गुस्ताखों के साथ एक ही बात होगी मन सब्बा नबिया। और अगर इकबाल की जुबान में कहें तो मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है। शमशीर सीना अव्वल ताऊस और बाबा खैर, शमशीर सीना अव्वल ताऊस और बाबा खैर। अफलाक से आता है नालों का जवाब खैर, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। भाई हमारा जुर्म यह है कि हम कहते हैं रसूलुल्लाह का दीन इस चीज का तकाजा कर रहा है कि जब कुफ्र तुम्हें आके ललकारे तो उसको उसी की जुबान में जवाब दिया जाता है। इज्जत मफाहिमत के नाम पे बोझदिली दिखाने में नहीं है, इज्जत इसमें है कि मेरे नबी ने फरमाया ला इज्जत इल्ला बिल जिहाद, जिहाद बगैर इज्जत नहीं है। हमारे ऊपर गुस्सा क्यों करते हैं? क्योंकि हम जिहाद की बात करते हैं। हमारे ऊपर किस लिए गुस्सा है? कि हम आलम कुफ्र को मुंह तोड़ जवाब देने के हक में हैं। और इंतहाई दुख की बात है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े आबादी वाले सूबे पंजाब के निगरान वजीर आला साहब, आपके दारुल खिलाफा लाहौर के अंदर म्यूजिक फेस्टिवल के नाम पे 14 रोजा बेहूदगी का मेले का ऐलान होना ऐन उन दिनों में जिस वक्त गजा के ऊपर क़यामत टूटी हुई हो, जब फलस्तीन के अंदर रोजाना इमारतें मलबे का ढेर बन रही हों और जब बच्चे बूढ़े जवान औरतें बेजुर्म खता शहीद किए जा रहे हों, आप उस वक्त म्यूजिक फेस्टिवल का ऐलान करें। ये पाकिस्तान के बड़े से बड़े सूबे के अंदर या छोटे से छोटे सूबे के अंदर ये बात जेब देती नहीं। जेब तो ये देती थी कि आप ऐलान करते अल जिहाद अल जिहाद, लब्बैक लब्बैक, अल जिहाद अल जिहाद। बात इतनी सी है मुसलमानों, हमारे ऊपर कोई गुस्सा होने की बजाय एक बार इतना जरूर गौर कर ले, जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा है 305 बंदों को 8 तलवारें दे के 1000 बंदे और 1000 तलवारों के मुकाबले में ले जाके उन्होंने साबित कर दिया कि ला इज्जत इल्ला बिल जिहाद। जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा, खंदक के अंदर एक खजूर हर सियाबी को रोजाना दे के और एक खजूर उसको चूस चूस के पूरा दिन गुजारा सियाबा ने, और मेरे आका ने सियाबा के साथ मिल के मिट्टी उठाई और सियाबा कहते हैं अपनी चादर में हुजूर ने इतनी मिट्टी उठाई
کہ میرے کریم آقا کے جسم اطہر کو مٹی نے اتنے بوسے دیے کہ شکم اطہر کی سفیدی مٹی میں گم ہو گئی. میرے آقا نے پھر بھی 25,000 کے اس لشکر کو، اس جناب اعلیٰ لشکر کو اگر شکست سے دوچار کیا، اپنے جذبوں کے ساتھ، استقامت کے ساتھ دنیا کے سامنے تو ثابت کیا کہ لا عزت الا بالجہاد، جہاد بغیر کوئی عزت نہیں. ہمارے اور آپ کے آقا و مولا نے قبیلہ بنی قینقاع کے ساتھ جناب جہاد کے اندر آپ اترے اور آخرکار انہیں مدینہ بدر کیا، ثابت کیا لا عزت الا بالجہاد. اور جس وقت عمرۃ القضاء سے واپسی ہوئی، جب میرے کریم آقا حدیبیہ سے واپس تشریف لے کے آئے تو جناب اعلیٰ آپ نے خیبر کے قلعوں کا رخ کیا اور آپ نے فرمایا یہی بندے جو ہمارے ساتھ ہیں بس یہی جائیں گے. جناب اعلیٰ پھر جا کے تمام قلعوں کو رفتہ رفتہ فتح کیا اور ثابت کیا کہ لا عزت الا بالجہاد، جہاد بغیر عزت نہیں ہے. اس لیے تو قلندر لاہوری بولا کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و سینہ اول، طاؤس رباب آخر. پورا پنڈال بولے من سبا نبی، اپنا بازو تلوار بنا کے بولو من سبا نبی، من سبا نبی، گستاخ نبی دی ایک سزا. سرتن سے جدا، سرتن سے جی بسم اللہ. تاجدار ختم نبوت. بس دو باتیں سن لیں، میں شعر پڑھتا ہوں، محبت سے بولیں سبحان اللہ. میں یہاں پہ سید صاحب علیہ رحمہ کے پاکیزہ دربار میں کھڑا ہو کے ایک مومنانہ مشورہ دینا چاہتا ہوں اپنے ملک کے اقتدار کے اور اقتدار اعلیٰ پہ بیٹھنے والوں کو، اپنے صدر صاحب کو، وزیر اعظم صاحب کو، چیف جسٹس صاحب کو، سپہ سالار صاحب کو، کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ ڈالر کو نیچے لانے سے آپ کی ویلیو اور عزت بڑھے گی. تو آپ نے دیکھ لیا کہ کوئی خاص فرق نہیں پڑا. 40 روپے پٹرول کم کر کے بھی دیکھا، آپ کی عزت اور ویلیو میں کوئی بہتری نہیں آئی. اس سے مزید بہتر میں کہتا ہوں مفت پٹرول دینا شروع کریں. 1 روپے کے $5 یا $500 لے کے آئیں، خدا کی قسم کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایک بار حضور کے دین کے لیے جہاد کا اعلان کریں آپ، جہاں سے آپ کے ٹینک گزریں گے دنیا. پورا پنڈال بولے لبیک لبیک الجہاد 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 الجہاد. آپ جہاد کا اعلان کریں، خدا کی عزت کی قسم، جہاں سے آپ کی سواریاں گزریں گی دنیا آپ کی سواریوں سے اٹھنے والی دھول کو بھی آنکھوں کا سرما بنائے. بات تو ہے اسی رستے پہ جانے کی جو حضور نے دکھایا ہے. اس رستے کے علاوہ آپ کسی اور رستے پہ جانے کی بات کریں گے تو کبھی عزت کا منہ دیکھ ہی نہیں سکتے. اور رہی بات دین کی، تو دین کسی میرے جیسے مولوی کا، کسی پیر کا، کسی وزیر کا، مشیر کا، کسی جرنل کا، کسی جج کا محتاج نہیں. دین اپنی پاور سے کھڑا ہے اور قیامت تک اپنی پاور سے کھڑا رہے گا. بس ہمارا مومنانہ مشورہ، اگر آپ عزت چاہتے ہیں اس دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیے. 76 سال آپ نے فوجی ڈکٹیٹروں کی حکومت بھی دیکھی، سویلین ڈکٹیٹر بھی دیکھے. ایک بار محمد عربی کے دین کو بھی ٹرائی کر لیجئے، بخدا سب کچھ تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا اور دنیا قیامت تک آپ کو یاد رکھے گی اور یہ کہتی رہے گی کہ آپ وہ لوگ تھے جنہوں نے پوری دنیا کے ساتھ ٹکر لے کے یہ ثابت کیا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا
چہچہا بلبلیں اڑ جائیں گے سونا چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن۔ کچھ دیر بعد آپ کے سامنے امیر محترم بھی تشریف لانے والے اور جنرل اہل سنت سید ظہیر الحسن شاہ صاحب بھی تشریف لانے والے۔ باتیں تو وہ کریں گے آپ سے، فقیر تو بس ایک پیغام جو جناب کئی سال سے دیتا آ رہا ہے قبلہ بابا جی رحمت اللہ علیہ کے حکم پہ کہ قوم کو یہ بات یقیناً سمجھائی جائے کہ سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ تاجدار ختم نبوت اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم اپنے کرم سے اپنے فضل سے اہل سنت کی اس عظیم دینی درسگاہ کو اپنے فیوز و برکات سمیت صبح قیامت تک باقی رکھے اور پوری دنیا تک اس کا فیض پہنچائے اور یہاں سے رسول اللہ کے غلام جو دین نافذ کرنے والے ہوں ان کی خدمات مالک کریم دین کے لیے دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو حضور کا دین تخت پہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ غزہ کے مظلوموں کی اللہ ظاہری اور باطنی مدد فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تاجدار ختم نبوت